نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ جماعت اسلامی کی دعوت تو ہمیشہ رب کو متعارف کروانے کی دعوت ہے، اپنے اللہ سے لوگوں کو تعلق پیدا کرنے کی دعوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو کار نبوت یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، رب کی بڑائی کا اعلان کر دو، رب کی پہچان کرا دو، رب کے ساتھ تعارف کروا دو، رب کے ساتھ تعلق پیدا کر دو۔ یہ بنیادی دعوت ہے، انبیاء علیہ السلام بھی اسی کے لیے آئے۔ لیکن ہر دور میں اسلوب بدلتا جاتا ہے، دعوت وہی ہے لیکن اسلوب اور طریقہ ضرور بدلتا ہے۔ کسی وقت قوم جن کی طرف انبیاء کو اور پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے وہ کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی اور مرض میں مبتلا ہے، تو ماحول کے حوالے سے اسلوب تبدیل ہو جاتے ہیں، کچھ مفہوم، کچھ الفاظ، کچھ اصطلاحات۔ بنیادی دعوت جو ہے وہ رب کی بڑائی کا اعلان۔ جماعت اسلامی کی دعوت کو اگر آپ بیان کرنا چاہیں، ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ ہے اسلام۔ اسلام کے علاوہ ہماری کوئی دعوت نہیں ہے، اور اسلام سے مراد یہ ہے فرما برداری اور اطاعت گزاری اور فرما برداری، یہ ہے اسلام کا مطلب۔ اگر آپ نے مولانا مودودی کی کتاب دینیات پڑھی ہو اور اس کا آغاز ہی کہ اسلام کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اطاعت و فرما برداری، اور جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھتے تو تب بھی آپ غیر شعوری طور پر اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ کا جسم، آپ کی سانسیں، آپ کا دل، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے، وہ اسلام پر ہے۔ چاند، سورج، ستارے جس قانون کے تحت کھڑے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، موجود ہیں، وہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل اور شعور دے کر ایک حصے میں اختیار دے دیا، کچھ حصے میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ جہاں ہمارا اختیار نہیں ہے، چاہے کافر ہو، وہ کفر بھی کرتے ہوئے اس کا جسم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر لگا ہوا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جو رگوں میں دوڑنے والا خون ہے وہ جس قانون کے تحت اور دل جس طریقے کے ساتھ دھڑک رہا ہے، آنکھوں میں جو بصارت جس طرح سے ہے، زبان میں جو گویائی موجود ہے، وہ اللہ کے قاعدے اور قانون کے مطابق ہے۔ کٹے سے کٹا کافر بھی اپنے اندر سے فطرت کے اعتبار سے فرما برداری کر رہا ہے۔ لیکن کچھ چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یہ مہلت اور موقع دے دیا اور عقل اور تمیز دے دی، اور یہ کہا کہ اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اللہ کی فرما برداری ان معاملات میں کرو گے کہ نہیں کرو گے، اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، عقیدے میں۔ تو جو لوگ اختیار رکھنے کے باوجود زندگی کے اس دائرے میں بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں، وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔
تو جب ہم اپنی قوم میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے مسلمان ہیں، آپ اسلام کی دعوت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے ماحول میں اپنی قوم کو شعوری طور پر مسلمان بنانا۔ ہم بائی چانس مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، کلمہ طیبہ ہمیں پڑھا دیا گیا، جس طرح سے ایک طوطے کو رٹا دیا گیا، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور بھی کچھ مراسم عبودیت انجام دے لیتے ہیں، لیکن یہ کیوں انجام دیے جا رہے ہیں، اس کے کیا مفہوم ہے، کیا مقصد ہے، اس سے قلب اور ذہن غافل ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اسلام کی دعوت دیتی ہے تو بنیادی طور پہ وہ لوگ جو بائی چانس مسلمان ہیں انہیں تعلیم، تربیت، کتابیں، دعوت، تقریریں، تربیت گاہیں، ان سب سے گزار کر بائی چوائس مسلمان بنانا، نسلی ایمان کو اصلی ایمان میں تبدیل کرنا، یہ اسلام کے حوالے سے ہمارا پہلا نقطہ ہے کہ اپنے گلی، محلے، علاقے، یونین کونسل، وارڈ، جہاں جہاں ہمارا بس چل سکتا ہے اسلام کی دعوت پہنچائی جائے اور لوگوں کے شعور کو بیدار کیا جائے، غور و فکر قلب اور ذہن کے ساتھ انہیں مسلمان بنایا جائے۔ اور اگر ہم جماعت اسلامی کی اس دعوت کو ایک لفظ کے بجائے 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ ہے اسلامی نظام۔ ہماری دعوت پہلے لفظ میں اسلام، اور اگر 2 لفظوں میں بیان کریں تو اسلامی نظام۔ اسلامی نظام سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ مراسم عبودیت، یہ فرائض شرعیہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات اتاری ہیں۔ نکاح اور طلاق، یہ سب ہم اللہ کی ہدایت کے مطابق اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ہدایت صرف یہاں تک نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایات تو معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی، سیاست میں بھی، عدالت میں بھی، ہر چیز پہ اللہ کی ہدایت موجود ہے۔ اور اگر زندگی کے ایک دائرے میں آپ اسلام کو غالب رکھیں گے، اسلام کے مطابق عمل کریں گے، اور زندگی کے بہت سارے دائروں سے آپ بے فکر ہو جائیں گے، تو گویا یہ منافقت ہے۔ جس اللہ پر آپ کا ایمان ہے اور جو اسلام آپ نے اپنے لیے مان لیا، تو وہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ صرف مسجد، عبادات، نکاح اور طلاق ہی اس نظام کے مطابق نہیں، زندگی کا ہر معاملہ اللہ کی ہدایت کے مطابق اختیار کیا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ جب تک تم اللہ کی بتاری ہوئی قرآن کے مطابق حکومت فیصلے نہیں کرو گے تو اس وقت تک تم کافر ہو اور فاسق ہو اور ظالم ہو۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے جب تک اللہ کے ہدایت کے مطابق نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں کیا تو اس وقت تک جو ہے وہ کافر اور ظالم۔ یحکم بما انزل اللہ، یحکم سے مراد ہر طرح کے فیصلے حکومت، اور یہ حکومت ہی ہے جو ہر طرح کے فیصلے کرتی ہے، اور اس کے مطابق اگر زندگی کو گزارو گے تو پھر گویا اسلام مکمل ہوگا۔ اس لیے جماعت اسلامی کے اسلوب میں ایک مکمل نظام زندگی کا تصور موجود ہے۔
اور اس کے لیے جماعت اسلامی نے پوری دنیا میں کام کیا ہے. کتابیں، لٹریچر، ہر سوال کا جواب، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی، سوشلزم اور کمیونزم اور سرمایہ داری اور جاگیرداری، ان تمام کے مقابلے کے اندر اسلامی نظام زندگی کو پیش کر دیا. اگر دو لفظوں سے آگے نکل کر جماعت اسلامی کی دعوت کو بیان کرنا چاہیں کسی ایک جملے میں، تو وہ جملہ یہ ہے کہ زندگی میں رہنمائی اور امامت نظری اور عملی اعتبار سے، زندگی میں رہنمائی اور امامت نظری اور عملی اعتبار سے فاسقوں، فاجروں اور مفاد پرستوں سے لے کر متقیوں اور مومنین کے ہاتھوں میں تھما دیجیے، زمام کار کو تبدیل کر دیجیے. زندگی کا نظام نظری اور عملی اعتبار سے صرف قانون منظور کر لینا کافی نہیں، آئین اسلامی بنا دینا کافی نہیں، اس قانون اور اس آئین کو چلانے والے یونیورسٹی کو اسلامی بنا دینا کافی نہیں، مسلمانوں کے لیے ایک وطن بنا لینا کافی نہیں. اس وطن کے اوپر جب تک حکومت مومنین اور صالحین اللہ سے ڈرنے والوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری دعوت مکمل نہیں ہوگی. یہ ہماری دعوت کے 3 نکات ہیں. اسلام بندگی رب اور پیروی رسول کی صورت میں، اطاعت اور فرما برداری کی شکل میں. اسلامی نظام زندگی کے ہر شعبے سے منافقت کا خاتمہ کرتے ہوئے مکمل ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کسی طرح کی منافقت اور کسی طرح کی دوئی کسی بھی حوالے سے موجود نہ رہے.